السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ موت و قبر کا بیان۔ ہر شخص کی زندگی مقرر ہے، اس میں نہ کمی ہو سکتی ہے نہ زیادتی ہو سکتی ہے۔ جب موت کا وقت پورا ہو جاتا ہے تو ملک الموت یعنی موت کا فرشتہ حضرت عزرائیل علیہ السلام قبض روح کے لیے آتے ہیں اور اس کی جان نکال لیتے ہیں۔ اسی کا نام موت ہے۔ مرنے کے بعد بھی روح کا تعلق بدن انسان کے ساتھ باقی رہتا ہے، اسی لیے بدن پر جو گزرے گی روح اس سے ضرور آگاہ و متاثر ہوگی، جس طرح دنیاوی زندگی میں ہوتی ہے، بلکہ اس سے زائد، اور روح کے لیے خاص اپنی راحت و الفت کے ایک اسباب ہیں جن سے سرور یا غم پیدا ہوتا ہے۔ روحوں کے رہنے کے لیے الگ الگ مقامات مقرر ہیں، نیکوں کے لیے علیحدہ ہیں اور بدوں کے لیے علیحدہ، مگر روحیں کہیں بھی ہوں اپنے جسم سے ان کو تعلق بدستور باقی رہتا ہے۔ قبر پر آنے جانے والوں کو دیکھتے، پہچانتے اور ان کی بات سنتے ہیں۔ البتہ جب مسلمان مرتا ہے تو اس کی راہ کھول دی جاتی ہے، جہاں چاہے جائے۔ اس کی مثال حدیث میں یہ فرمائی گئی ہے کہ ایک طائر ہے، پہلے قبض میں بند تھا، اب آزاد کر دیا گیا، اور کافروں کی روح کو کہیں جانے آنے کا اختیار نہیں ہے، ان کی روحیں قید ہیں۔ اگر آپ کے دل میں یہ خیال ہو کہ وہ روح کسی دوسرے بدن میں چلی جاتی ہے، خواہ وہ آدمی کا بدن ہو یا کسی اور جانور کا، جیسے تناسخ اور آواگمن کہتے ہیں، محض یہ باطل اور ہندوؤں کا عقیدہ ہے اور اس کا ماننا کفر ہے۔ موت کے معنی یہ ہے کہ روح کا جسم سے جدا ہو جانا، نہ یہ کہ روح مر جاتی ہے۔ جو روح کو فنا مانے وہ بد مذہب و گمراہ ہے۔ جب مردہ کو قبر میں دفن کرتے ہیں اس وقت اس کو قبر دباتی ہے۔ اگر وہ مسلمان ہے تو اس کا دبانا ایسا ہوتا ہے جیسے ماں پیار سے اپنے بچے کو زور سے چپٹا لیتی ہے، اور اگر کافر ہے تو اس کو زور سے دباتی ہے کہ ادھر کی پسلیاں ادھر اور ادھر کی پسلیاں ادھر ہو جاتی ہیں۔ جب دفن کرنے والے دفن کر کے واپس ہوتے ہیں تو مردہ ان کے جوتوں کی آواز سنتا ہے۔ اس وقت اس کے پاس دو فرشتے اپنے بڑے بڑے دانتوں سے زمین کو چیرتے ہوئے آتے ہیں۔ ان کی شکلیں ڈراؤنی، آنکھیں دیگ کے برابر سیاہ اور نیلی، بدن کا رنگ سیاہ اور بال سر سے پاؤں تک گرز ہیبت ناک صورت کا سامنا ہوتا ہے۔ وہ مردے کو جھڑک کر اٹھاتے ہیں اور نہایت سختی کے ساتھ اس سے تین سوال کرتے ہیں۔ ایک، تیرا رب کون ہے؟ دو، تیرا دین کیا ہے؟ تین، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اشارہ کر کے پوچھتے ہیں کہ ان کے بارے میں تو کیا کہتا تھا؟ مردہ مسلمان ہوا تو جواب دیتا ہے میرا رب اللہ ہے، دوسرے کا جواب دیتا ہے میرا دین اسلام ہے، اور تیسرے سوال کا جواب دیتا ہے اور وہ تو میرے آقا و مولا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ فرشتے کہتے ہیں کہ ہم جانتے تھے کہ تو یہی جواب دے گا۔ پھر اس کے قبر جہاں تک نگاہ پہنچے گی کشادہ کر دی جائے گی، جنت کی خوشبو اس کے پاس آتی رہے گی، اور جنت کا بستر، جنت کا لباس اسے مہیا کیا جائے گا، اور اس سے کہا جائے گا کہ تو سو جیسے دولہا سوتا ہے۔ اور مردہ کافر یا منافق ہے تو کسی سوال کا جواب نہ دے سکے گا، بلکہ ہر بار یہی کہے گا کہ مجھے تو کچھ نہیں معلوم۔
میں لوگوں کو کہتے سنتا تھا، خود بھی کہتا تھا۔ اس وقت ایک پکارنے والا آسمان سے ندا کرتا ہے کہ یہ جھوٹا ہے، اس کے لیے آگ کا بچھونا بچھا دو، آگ کا لباس پہنا دو اور جہنم کی طرف دروازہ کھول دو۔ دوزخ کی گرمی اور تپش اس کو پہنچے گی اور اس پر عذاب دینے کے لیے 2 فرشتے مقرر ہوں گے جو اندھے اور بہرے ہوں گے۔ وہ لوہے کے بڑے بڑے گرزوں سے اسے مارتے رہیں گے۔ نیز، سانپ اور بچھو وغیرہ اسے عذاب پہنچاتے رہیں گے اور اس کے برے اعمال کتے، بھیڑیے وغیرہ موذی جانوروں کی شکل بن کر اسے ایذا پہنچاتے رہیں گے، جبکہ نیکوں کے اعمال مقبول، پسندیدہ اور محبوب صورت و شکل میں اسے سکون اور راحت دیں گے۔ بعد گنہگار مسلمانوں پر بھی قبر میں عذاب ہوگا، ان کی مصائب اور نافرمانی کے لائق۔ پھر مسلمانوں کے صدقات، خیرات، دعائیں، مغفرات اور ایصال ثواب کے دوسرے طریقوں سے اس عذاب میں تخفیف ہو جاتی ہے۔ یوں ہی اس کے پیران اعظم یا مذہب کے امام یا اولیاء کرام کے شفاعت سے یا محض رحمت خداوندی سے جب وہ چاہے گا نجات پائیں گے۔ زندوں کے نیک اعمال سے مردہ مسلمانوں کو ثواب ملتا ہے اور فائدہ پہنچتا ہے۔ قرآن کریم کی تلاوت، درود شریف کی قرأت اور کلمہ طیبہ وغیرہ پڑھ کر اس کا ثواب مردوں کو بخشنا چاہیے، اسے ایصال ثواب کہتے ہیں۔ حدیث شریف میں ہے کہ اس کا جائز اور مردہ کے حق میں نفع و فائدہ بخش ہونا ثابت ہے۔ مردہ اگر قبر میں دفن نہ کیا گیا ہو تو جہاں پڑا رہ گیا یا پھینک دیا گیا، غرض کہیں ہو تو اس سے وہیں سوالات ہوں گے اور وہیں ثواب یا عذاب اسے پہنچے گا۔ یہاں تک کہ جیسے شیر وغیرہ کوئی درندہ کھا گیا تو اس کے پیٹ میں سوال ہوں گے اور ثواب جو کچھ ہوا اسے پہنچے گا۔ جسم اگرچہ گل جائے یا سڑ جائے یا خاک ہو جائے، گوشت اور ہڈیاں راکھ ہو جائیں اور ان کے ذرے کہیں بھی منتشر ہو جائیں، مگر اس کے اجزاء اصلیہ قیامت تک باقی رہیں گے اور عذاب و ثواب انہی پر وارد ہوگا اور انہی پر روز قیامت دوبارہ ترکیب جسم فرمائی جائے گی اور روحوں کا اعادہ اسی جسم میں ہوگا، نہ کہ جسم دیگر میں۔ اسی کا نام حشر ہے۔ عذاب قبر حق ہے اور ان کا انکار وہی کرے گا جو گمراہ ہوگا۔ بے شک اللہ تبارک و تعالی ہمیں قبر کے عذاب سے بچائے اور فرشتوں کے سوالوں کے جواب میں آسانیاں عطا فرمائے اور جہنم کی آگ سے محفوظ رکھے اور ہمیں نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔